تم پہ ہے میرا حق ارض قلم علی آتش ناول مکمل۔ وہ داد دیتی نگاہوں سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے ہیڈ گارڈ نے گھورا تو وہ چہرے کو سپاٹ کر کے اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ زندگی تو ان لوگوں کی ہے، ہماری تو بس کٹ رہی ہے۔ یہ بڑے بنگلے، اتنے بڑے صوفے اور پرسنالٹی۔ وہ بنگلے کے ساتھ ساتھ بنگلے کے مالک سے بھی مرعوب ہوئی، جو اسے نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا تھا۔ تم نکال لو گی اسے؟ اسے یقین نہ آیا۔ مائرہ نے سر کو ایسے ہلایا جیسے وہ یہ تو بچپن سے کرتی آ رہی تھی، جبکہ آذر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں نک سک سے تیار ہو کر بیٹھا تھا، اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو مائرہ کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ تبھی آذر کھڑا ہوا تو وہ بھی الرٹ ہو گئی۔ مجھے ویسے تم پر یقین نہیں آ رہا کہ تم کر سکو گی، لیکن اب تم آ گئی ہو تو چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر بڑھ گیا۔ مائرہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ جاتے وقت اس کے ساتھ ایک سیلفی لوں گی، ہیرو لگتا ہے۔ ہائے کاش میں اسے پھانس لیتی۔ میں تو اتنی حسین بھی نہیں ہوں، اور اوپر سے یہ بدنما سا یونیفارم۔ اف! وہ جھنجھلا کر اپنی وردی کو جھاڑنے لگی جس پہ پورا جنگل بنا تھا، اور پھر کمرہ آ گیا۔ یہ مردانہ کمرہ تھا، دیکھتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یقیناً یہ اس گڈ لکنگ بندے کا ہوگا، اس جیسا سنجیدہ اور خوبصورت۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی۔ تبھی آذر نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی سر۔ وہ الرٹ ہوئی۔ آذر نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، وہ ادھر ہے۔ مائرہ نے سر ہلایا۔ نو پرابلم سر، میں اسے ابھی پکڑ لوں گی، وہ کہہ کر آگے بڑھی، اور ابھی اس نے بس اس کی پونچھ ہی دیکھی تھی کہ وہ پوری قوت سے چلائی، ہائے اللہ، یہ تو اتنا بڑا ہے! وہ بھاگ کر پیچھے ہوئی اور آذر کے پیروں میں بیٹھ کر اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ اللہ کے لیے مجھے اس سے بچا لیں، یہ سانپ بہت بڑا ہے، کوبرا کی نسل کا ہے، ورنہ اس کا بھائی وائی لگتا ہے۔ میں بہت غریب لڑکی ہوں، میں نے یہاں اپلائی کیا تو اینیمل ریسکیو میں جاب لگ گئی۔ مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا ہے، بلکہ مجھے تو سارے جانوروں سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے ایک بار بکری کا بچہ اٹھا لیا تھا، بکری نے اس پاداش میں مجھے ٹکر مار دی تھی۔ اس دن سے مجھے بکری سے بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ تو پھن اٹھا کر میری ہی طرف آ رہا ہے، لگتا ہے اس نے میرے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا ہے۔ اب میں نہیں بچوں گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اور آذر اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹانگ کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کھڑی ہو جاؤ۔ وہ اپنی ٹانگ چھڑانے کی سائی کرتا بولا تھا، لیکن مائرہ ایسے بیٹھی تھی جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ تبھی آذر نے اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کیا اور کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آنکھیں میچ کر کھڑی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو سختی سے مچی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ مائرہ نے اس کی کرخت آواز پہ آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے سانپوں سے، آذر نے دانت کچکچا کر کہا۔ تو یہاں آئی کیوں تھی؟ مائرہ نے جواب دیا۔ میں ٹیم کے ساتھ جاتی تھی پہلے، لیکن آج انہوں نے مجھے دھوکے سے اکیلا بھیج دیا۔ کہہ رہے تھے بڑے سائز کی چھپکلی ہے، لیکن یہ تو ناگ راجا لگتے ہیں۔ اس نے خود کو آذر کے پیچھے چھپایا اور ہاتھ جوڑ لیے۔ اے ناگوں کے ناگ، شیش ناگ، میں آپ کی بھکت کی بہت بڑی فین ہوں، شیونیا کی اور بیلا کی بھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آذر کا اب بس دماغ خراب ہو رہا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ وہ چلایا تھا۔ مائرہ پوری کی پوری کانپ گئی۔ تبھی آذر پلٹا اور اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولا، اف غصہ! تم کچھ نہیں کر سکتی تھی تو میرا وقت ضائع کیوں کیا؟ وہ چلا رہا تھا۔ مائرہ نے چہرہ جھکا لیا اور بڑی ہی معصومیت سے بولی، میں بہت غریب ہوں، پیٹ پالنے کے لیے جان پہ کھے رہی ہوں۔ آذر کے ناک کے نتنے پھولنے لگے۔ اس نے تھوک نکلا، ایسے جیسے غصہ پی رہا ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے ضبط سے کہا۔ مائرہ نے اپنا سامان جو چیخنے چلانے میں گر گیا تھا اٹھایا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی، لیکن چوکھٹ میں جا کر رکی۔ آپ پلیز میری کمپلین مت کیجیے گا، آپ کو بتایا ہے نا میں بہت غریب ہوں، آپ کمپلین کریں گے تو میری نوکری چلی جائے گی، پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ۔ آذر نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، بس اسے گھورتا رہا تو وہ سر کھجا کر مسکائی اور بھاگ گئی۔ اسلم، کسی اور کو بلاؤ، اور اس لڑکی کو میں دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ ہیڈ گارڈ نے سر کو ہلایا اور فوراً
فون کان سے لگا کر کمرہ اس کے نکلتے ہی لاک کر دیا تاکہ سانپ باہر نہ بھاگ جائے۔ ڈائننگ روم میں زرد روشنیاں بکھری تھیں۔ وہ سربراہی کرسی پر چہرہ جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ دادی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ کھانے کی پلیٹ کو چھوڑتا دادی کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سنا آج تمہارے کمرے میں سانپ آ گیا تھا۔ اس نے دادی کی بات پر سر کو جنبش دی اور بولا، شاید لون سے آ گیا تھا، لیکن میں نے اسے نکلوا دیا، اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دادی نے گردن ہلائی، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملا کر ٹھوڑی اس پر جمائی اور دلچسپی سے بولی، سنا کوئی لڑکی آئی تھی سانپ ریسکیو کرنے؟ اور اس لڑکی کے ذکر پر آذر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کے لب بھنج گئے۔ دادی نے اس کے بگڑتے تاثر دیکھے تو فوراً بولی، کیا ہوا؟ تم اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ اس نے پلیٹ کو پرے کیا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ میں نے آج تک اتنی بے وقوف لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اتنی باتیں کر رہی تھی، اسے سانپ بھگانا نہیں آتا تھا، اور وہ منہ اٹھا کر میرا وقت برباد کرنے آ گئی، اور پھر اس کی باتیں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ دادی نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں۔ آذر نے دادی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر ان نازک لڑکیوں کو اپنے جیسے نازک کام کرنے چاہیے۔ دادی نے اسی ناراضی سے مزید کہا، بیچاری غریب ہوگی۔ اور اس لفظ پہ آذر کا ماتھا اور گھوم گیا، بار بار مائرہ کے منہ سے بھی۔ اسی لفظ کی گردان سن کر اب اسے اس لفظ سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ دادی، اتنا غریب اور مجبور کوئی بھی نہیں ہوتا جتنا وہ بن رہی تھی، بس اسے بولنے کی گندی بیماری تھی، اور مجھے ایسی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں۔ دادی نے اس کی بات کے جواب میں زیر لب کہا، ہاں، تبھی تو ابھی تک کنوارے ہو۔ اور آذر سن چکا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر دادی کو دیکھا، پھر وہ کرسی کو پیچھے کرتا کھڑا ہو گیا۔ ارے اب تم کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ آذر نے سر جھٹکا، بس کھا لیا، وہ کہہ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا تھا، اور دادی پیچھے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکے کا میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں اس کے مطابق لڑکی جو اس کے معیار پر پوری اترے؟ انہوں نے دن رات یہی پریشانی کھائی جاتی تھی کہ وہ آذر کے لیے کہاں سے ایسی لڑکی لائیں جو سنجیدہ ہو، اسی کی طرح ڈسپلن والی ہو، پڑھی لکھی ہو۔ آج کل اتنی ساری کوالٹیز ایک لڑکی میں ملنا کتنا مشکل ہے۔ وہ یہ بات آذر کو بتا بتا کر تھک گئی تھی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ دادی کو آج والی لڑکی سے ملنے کی بڑی حسرت تھی۔ ملازموں نے خوب کہانی کو بڑھا چڑھا کر دادی کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ اس وقت مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اتنی زندگی سے بھرپور لڑکی کو مس کر دیا تھا، اور وہ اس کی باتوں پر ہنستی رہی تھی، اور ان کا پوتا جل جل مزید کالا ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں لیٹا تو اسے اس لڑکی کی آوازیں اپنے کمرے میں سنائی دینے لگیں۔ اس نے غصے سے بیڈ پر مکہ مارا، میرے دماغ سے وہ لڑکی نکل کیوں نہیں رہی؟ وہ اس بات پر اس قدر حیران تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں، چہرہ، اس کا ڈرا سہما لہجہ، اور اس کا وہ ناگوں کے ناگ شیش ناگ، یہ الفاظ تو اس کے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھوں کو سختی سے ملا تھا، اور شدت سے دعا کی تھی کہ وہ اس جیسی لڑکی سے دوبارہ زندگی میں کبھی نہ ملے۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ ان دونوں کی ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے۔ صحن میں بچھی چارپائیوں پر وہ ایک پر لیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی اس کے شانے کو کسی نے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر خود میں سمٹ گئی۔ بے ساختہ اس نے سرہانے پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اسے اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ لیا۔ وہ لہجے کو پرسکون کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے نڈھال بولی، کیا ہوا؟ سامنے اس کا ستیلا بھائی کھڑا تھا جو اسے یک ٹک گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ وہ یوں ہی اسے دیکھا کرتا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائے گا۔ یہ اس کے باپ کا بیٹا تھا، ستیلے باپ کا بیٹا، اور وہ اپنی ماں کی بیٹی تھی۔ جس آدمی سے اس کی ماں نے شادی کی تھی اس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا، اور اس کے خود کے سگے باپ کی موت ہو گئی تھی۔ بچپن اس کا یہاں پر اچھا گزرا تھا، لیکن اب جب اس کا ستیلا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا تو زندگی بہت بدل گئی تھی۔ اس کا ستیلا بھائی اس پر میلی نظر رکھتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑ آیا تھا
کہ اگر باپ مختلف ہوں تو نکاح جائز ہوتا ہے، تو وہ تب سے مائرہ کو اپنی بہن تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی محبوبہ کی نظر سے دیکھتا تھا اور اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ وہ مائرہ سے شادی کرے گا۔ اس جیسی نازک خوبصورت لڑکی اسے باہر سے میسر کہاں آنی تھی؟ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ کوئی شریف گھر اسے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا، اور مائرہ کی یہ مجبوری تھی کہ اسے اس جیسے انسان کی آنکھیں برداشت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ اب وہ ان کے گھر کا واحد مرد تھا۔ مجھے کھانا دو، اس نے حکمی انداز میں کہا تو مائرہ نے ساتھ ہی موجود دوسری چارپائی پر منہ لپیٹے لیٹی امی کی طرف اشارہ کیا۔ امی سے کہو وہ دیں گی، میں نہیں دے رہی، میں تھکی ہوئی ہوں، اس نے نگاہیں چرا کر کہا۔ سہیل کے لب بھینچ گئے۔ کیوں؟ تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اٹھو اور مجھے کھانا دو۔ مائرہ کو اس کا انداز برا لگا۔ میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، تم امی سے کہو۔ تبھی سہیل نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس نے جارحانہ انداز میں اسے چارپائی سے کھڑا کیا اور اسے کچن کی طرف دھکا دیا تو وہ فرش پر گر گئی۔ اس کے گھٹنوں پر شدید چوٹ آئی تھی، وہ درد سے کراہی۔ تبھی امی بھی اٹھ گئیں۔ انہوں نے جلدی سے سہیل کو پکڑا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ اس کی بہت زبان چلنے لگی ہے، اسے کہیں اپنی حد میں رہا کرے۔ جب یہ میری بیوی بن جائے گی تو میں یہ زبان درازیاں برداشت نہیں کروں گا، میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ یہ میرے کام نہیں کرتی، کما رہی ہے تو کیا مجھ پر احسان کرتی ہے؟ مجھے اس کی تنخواہ سے ایک دھیلا نہیں ملتا، تو میں کیوں اس کا روب سہوں؟ تبھی مائرہ بھی فرش سے کھڑی ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ رندھی ہوئی آواز سے بولی، تو مجھے بھی تمہاری کمائی سے کوئی دھیلا نہیں ملتا جو میں تمہارا روب برداشت کروں۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگایا تو میں پولیس کو کمپلین کر دوں گی، تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سہیل کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ وہ کھا جانے والے انداز میں آگے بڑھا۔ اگر امی درمیان میں نہ ہوتیں تو وہ یقیناً مائرہ کو بالوں سے دبوچ چکا ہوتا۔ اپنی زبان بند کرو، جس پولیس کو کال کرنی ہے کرو، میں بھی دیکھتا ہوں مجھے یہاں سے کون لے کر جاتا ہے۔ ایک بار تم میرے نکاح میں آ جاؤ، تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا۔ مائرہ تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن ہمت کر کے کھڑی تھی۔ تمہارا صرف دماغ خراب ہو گیا ہے سہیل، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے اس گندے دماغ کا علاج کرواؤ، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں۔ اگر تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تو بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ سہیل نے اس کی بات پر امی کو پیچھے دھکیلا۔ وہ چارپائی پر گری اور آگے بڑھ کر اس نے مائرہ کو گدی سے پکڑ لیا۔ مائرہ درد سے کراہی تھی۔ تو پھر تم مان لو کہ میں دنیا کا آخری مرد ہوں، اور دیکھنا تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی، اور اب بہت جلد ہوگی۔ تم دیکھتی جاؤ تمہارا کیا حشر کرتا ہوں میں۔ وہ اسے دھکا سا دے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مائرہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ امی بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا، اس کے گال کو چومنے لگیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا مائرہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اس کا باپ تو مر گیا اور اس عذاب کو ہمارے سر چھوڑ گیا، لیکن تم بے فکر ہو، میں تمہاری اس سے شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور مائرہ کو اسی بات کی تسلی تھی، لیکن آج سہیل جس طرح سے اسے دھمکی دے کر گیا تھا، اس سے مائرہ کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اگلے چند روز مائرہ نے سہیل کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں نوکری پر جا رہی تھی۔ گھر آتی تب بھی سہیل اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے جیسے گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ چند دن تو اسے یہ لگتا رہا کہ سہیل ایک نہ ایک دن آ جائے گا، لیکن جب دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے تو اس نے سہیل کو یکسر بھلا دیا۔ وہ آگے پڑھ بھی رہی تھی تاکہ وہ اس اینیمل ریسکیو جیسی خطرناک نوکری سے نکل جائے اور کسی بہتر آفس میں نوکری حاصل کر لے۔ یہ چند مہینوں بعد کی بات ہے۔ وہ آج کام سے واپس آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ باہر صحن میں چارپائی ڈال کر لیٹ گئی تھی۔ امی اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آئی تھی۔ اس نے وہ پیا اور پھر بستر پر لیٹتے ہی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ امی دروازے پر کھڑی تھی اور دروازے کو پوری قوت لگا کر بند کر رکھا تھا۔ مائرہ نے بوجھل آنکھوں سے ماں کی جانب دیکھا۔
جو گردن موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مائرہ، یہاں سے چلی جاؤ، ابھی چلی جاؤ، کہیں بھی چلی جاؤ۔ مائرہ کو ماں کی باتیں سمجھ نہ آئی۔ وہ بت کی طرح ماں کو دیکھتی رہی۔ امی حلق کے بل چلا رہی تھی۔ تبھی انہیں دھکا لگا اور وہ اپنا توازن کھو کر فرش پر گر گئیں۔ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ سہیل اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند لوفر دوست بھی تھے۔ مائرہ کی اسے دیکھتے ہی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ جلدی سے چارپائی سے کھڑی ہوئی۔ ان لوفروں کے ساتھ ایک مولوی بھی تھا جو ڈرے سہمے انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ وہاں باہر محلے والے بھی جمع تھے۔ سب گردنوں کو اٹھا اٹھا کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر آ کر مائرہ کو بچا لے۔ مائرہ سہیل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا تھا۔ سہیل نے دروازے کو بڑے ہی مسرور انداز میں بجایا۔ دروازہ کھولو میری جان، آج دیکھو میں تمہارا اور اپنا خواب پورا کرنے آیا ہوں۔ آج ہمارا نکاح ہے، دروازہ کھولو۔ آج یہ دنیا کا آخری مرد سب کے سامنے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرے گا، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں تمہارے اصل مقام پر رکھے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاؤں کو زمین پر مارا۔ یہاں ہے تمہارا اصل مقام۔ اندر کھڑی مائرہ اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ امی فرش سے اٹھ چکی تھی۔ وہ لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سہیل کے دوست دروازے کو توڑنے لگے۔ مائرہ کی جان نکل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ چھپنے لائق کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر وہ چھپ بھی جاتی تو سہیل اسے کسی نہ کسی طرح اس بالش بھر کے کمرے میں ڈھونڈ نکالتا۔ تبھی اس کی نظر اس لوہے کے پائپ پر پڑی جو دیوار سے لگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس پائپ کو اٹھا لیا۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ دروازے کا لاک جیسے ہی ٹوٹا، سہیل ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا تھا، اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی مائرہ نے بغیر دیکھے اس لوہے کے پائپ سے اس پر وار کیا جو سیدھا اس کے سر پر لگا تھا۔ خون کی ایک تیز دھار اس کے سر سے بہتی ناک سے ہوتی فرش پر ٹپ ٹپ گرنے لگی۔ سہیل نے اپنے سر کو تھاما۔ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ وہ فرش پر گرتا چلا گیا۔ اس کے دوست اس کے پاس بھاگ کر آئے۔ مائرہ تب تک کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی امی نے اسے پکڑ کر اس کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا، تم چلی جاؤ مائرہ، یہاں سے کہیں بھی چلی جاؤ، پولیس اسٹیشن چلی جانا۔ اگر اب تم اس کے ہاتھ چڑھ گئی تو یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ مائرہ کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ ماں کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ سہیل کے دوست اسے ہلا رہے تھے، اور سہیل انگلی سے مائرہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ شاید یہ کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو جانے نہ دیا جائے۔ امی نے مائرہ کو جھنجھوڑا، تم کس انتظار میں ہو؟ اپنے برباد ہونے کے؟ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ امی حلق کے بل چلائیں تو مائرہ اپنے ہاتھوں میں موجود لوہے کے پائپ کو پھینکتی تیز قدموں سے گھر سے نکل گئی۔ اس کا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی سہیل کے دوست بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ ویران سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر نہ کوئی بندہ تھا اور نہ بندے کی ذات، اور جس علاقے میں وہ رہتی تھی اس کے بعد شہر بہت دور پڑتا تھا۔ اس نے تو کبھی پولیس اسٹیشن دیکھا تک نہیں تھا۔ اسے بس اپنے آفس کا پتہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ ان جگہوں کو جانتی تھی جہاں وہ ٹیم کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ پہلے آفس پہنچی۔ وہاں پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ وہاں کھڑی کچھ دیر سوچتی رہی، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی دیوار سے پشت لگا کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر وہ شدت سے رو رہی تھی۔ وہ کہاں جائے؟ اس پوری دنیا میں اس کا ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اسے بچا سکتا تھا۔ تبھی قدموں کی چاپ اور موٹر سائیکل کی آوازیں آئیں۔ سہیل کے دوستوں نے اسے اپنے مزید دوستوں کو بلا لیا تھا۔ اب وہ پورا لشکر تھا جو شہر میں مائرہ کو ڈھونڈنے کے لیے پاگل کتوں کی طرح پھر رہا تھا۔ چنگھاڑتی ہوئی موٹر سائیکلیں سڑک پر دوڑ رہی تھیں۔ مائرہ نے جب یہ آوازیں سنی تو وہ دیوار سے یوں چپک گئی جیسے دیوار میں چھپ جائے گی۔ تبھی اس نے سامنے دیکھا کہ دو موٹر سائیکل پر بیٹھے لڑکوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مائرہ کی ٹانگیں جو مزید بھاگنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، ایک بار پھر دوڑنے لگیں۔ وہ پھر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی تھی۔ آذر بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔
تبھی اسے احساس ہوا جیسے بالکنی میں کسی نے چھلانگ لگائی ہے۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے بالکنی کی جانب دیکھا۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا اور کوئی تیز تیز اس دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ آذر نے سائیڈ لیمپ روشن کیا۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہوا، بغیر شرٹ کے وہ اس وقت ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے بالکنی کے کانچ کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس عکس کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی لڑکی تھی جو زور زور سے اس کی بالکنی کا دروازہ بجا رہی تھی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھولتے ہی وہ لڑکی ٹھوکر کھا کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اگر آذر اسے نہ سنبھالتا تو وہ ضرور گر جاتی۔ وہ آذر کے مضبوط بازوؤں میں جھول گئی۔ مائرہ کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ آذر کی باہوں میں لہرائی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ آذر اس کے گال کو تھپکنے لگا۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا، سنو لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک نظر میں ہی اس لمبی زبان والی کو پہچان گیا تھا، لیکن مائرہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ آذر نے مائرہ کو بدقت سنبھالتے ہوئے بیڈ پر لٹایا، اور جب وہ دوبارہ بالکنی کا دروازہ بند کرنے اس تک پہنچا تو اس نے سڑک پر کچھ موٹر سائیکلز پر سوار لڑکوں کو وہاں پر آتے جاتے دیکھا۔ وہ انہیں کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستگی سے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ لڑکے شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ مائرہ اس اونچے بنگلے میں داخل ہوئی ہے۔ تبھی وہ لوگ وہاں پر کچھ دیر متلاشی انداز میں پھرتے رہے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ مائرہ کو جس وقت ہوش آیا اس وقت کمرے میں آذر اور دادی دونوں موجود تھے۔ دادی مائرہ کے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے۔ مائرہ کو جیسے ہی ہوش آیا وہ ایک دم سے اٹھی اور ڈر کے مارے سمٹنے لگی کہ دادی نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ تم یہاں محفوظ ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ آذر خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بس مائرہ کو گھور رہا تھا، جو نہ جانے کیوں اس کے گھر اس وقت آ گئی تھی۔ دادی اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ مائرہ پہلے تو دادی کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ بولنے سے پہلے رونے لگی تھی۔ مجھے بچا لیں۔ اس نے دادی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ تم مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ مائرہ نے آنکھیں رگڑی۔ وہ روندے ہوئے لہجے اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے انہیں ساری بات بتانے لگی۔ پلیز مجھے یہاں چند دن رہنے دیں، ورنہ سہیل میرا حشر بگاڑ دے گا۔ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ساری بات بتا کر دادی سے التجا کی تھی۔ تبھی آذر، جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا، آگے بڑھ کر گمبھیر اور بے تاثر آواز میں بولا، سنو لڑکی، ہم کوئی پولیس والے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تم جاؤ اور پولیس اسٹیشن میں اپنی رپورٹ درج کرواؤ۔ آدھی رات کو تم کیا سوچ کر ہمارے گھر گھسی ہو؟ اور تمہارے وہ آوارہ لڑکے جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ ہمارے گھر آ کر تماشا کرتے تو ہماری عزت دو کوڑی کی ہو جاتی۔ اور ابھی بھی تمہیں رکھنا مطلب اپنے لیے عذاب خریدنے والی بات ہے، اور میں یہ سب بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ تم اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ ڈرائیور تمہیں پولیس اسٹیشن چھوڑ دے گا۔ اس کی بات پر دادی نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ آذر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دادی بیڈ سے اٹھ کر آذر کے سامنے آ گئی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں دادی جو ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہی کہ یہ لڑکی کس حال میں آئی ہے؟ کل کو ہمارا خاندان سکینڈل بن کر رہ جائے گا۔ آپ اسے یہاں سے بھیجیں، میں اسے پولیس اسٹیشن بھجوا دوں گا۔ باقی پولیس والے جانیں اور یہ جانیں، ہمارا اس وجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دادی کی آنکھوں میں افسوس سر اٹھانے لگا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی آذر۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اس لڑکی کی حالت دیکھو، اور تم نے سنا نہیں آدھا شہر اس لڑکی کی تلاش میں ہے۔ اس کا ستیلا بھائی بہت خطرناک ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہ ادھر رہ رہی ہے۔ اگر یہ لڑکی کچھ دن یہاں رہ لے گی تو قیامت نہیں آئے گی۔ ہم کسی کو پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ آذر نے دادی کو یوں دیکھا جیسے دادی کوئی انوکھی بات کر رہی ہوں۔ دادی، ہمارے گھر ملازموں کی ایک فوج ہے، کیا وہ باہر جا کر نہیں بتائیں گے کہ ہمارے گھر ایک لڑکی ہے؟ یہ بات دنوں میں لوگوں تک پھیلے گی۔ آپ کیوں دوسروں کی پریشانی اپنے سر لے رہی ہیں؟ آپ پلیز اسے یہاں سے بھیجیں۔ اس نے فوراً سے
ہاتھ جھاڑ لیے تھے، پر دادی اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ یہ لڑکی یہاں سے نہیں جائے گی، باقی سارے معاملات میں خود دیکھ لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دادی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو آذر بولا، لیکن دادی نے اس کی بات کاٹی۔ آذر، میں نے جو کہہ دیا، اب تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی۔ یہ لڑکی ادھر ہی رہے گی، تم اس کی حالت دیکھو۔ دادی نے آگے بڑھ کر مائرہ کو دوبارہ لیٹنے کا کہا تھا۔ مائرہ سہمے ہوئے انداز میں بیڈ پر دوبارہ لیٹ گئی تھی، لیکن آذر کو لگا وہ رو نہیں رہی بلکہ آذر پر مسکرا رہی ہے کہ وہ جیت گئی اور آذر ہار گیا۔ آذر کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ اس لڑکی کو ایسے ہی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، وہ اس لڑکی کو یہاں سے بھگا کر رہے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ اگلی صبح دادی بڑی پرجوش تھی۔ آذر کے اٹھتے ہی انہوں نے آذر کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتانے لگے، میں سب کو یہ کہوں گی کہ یہ لڑکی ہمارے گاؤں سے آئی ہے اور تمہاری کوئی کزن ہے، اور یہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گی۔ ایسے ملازم زیادہ شک بھی نہیں کر سکیں گے اور یہ لڑکی یہاں پرسکون رہ بھی لے گی۔ آذر کو دادی کی بات پسند نہ آئی۔ وہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، نہیں، آپ یہ کہیں گی کہ یہ لڑکی ہمارے گاؤں کی ہے اور یہاں پہ ملازمت کے لیے آئی ہے۔ اگر اب اس لڑکی کو یہاں پر رہنا ہی ہے تو اسے اس گھر کے کام کرنے ہوں گے۔ یہ کوئی دارالمان نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی آدھی رات کو گھس آئے گا اور ہم اسے اپنا رشتہ دار بنا کر اس گھر میں رکھ لیں گے۔ مجھے وہ لڑکی جھوٹی لگتی ہے، اگر سچی ہوگی تو کسی بھی حال میں رہ لے گی۔ اسے زیادہ سر پر مت چڑھائیں دادی، آج کل کا زمانہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کی کہانی پر یقین کر لیا، آپ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہیں؟ دادی نے نرمی سے آذر کے ہاتھ کو تھاما۔ تم بلا وجہ شک کر رہے ہو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ آذر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ دادی پلیز، آپ یہ کتابی باتیں مت کریں۔ ایک بات میں نے آپ کی مان لی، لیکن اب آپ ایک میری مانیں گی۔ وہ لڑکی یہاں پر ملازم بن کر رہے گی اور باقی اس کے بھاگنے کا انتظام تو میں خود کر دوں گا۔ اس نے آخری بات دل میں کہی تھی۔ وہ مائرہ کو اب خوب آزمانے والا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دادی کو اس کی بات ماننی پڑی، اور مائرہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں کیا کہانی سنائی گئی ہے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے بس چھپنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری میں آ گئی ہے۔ آذر اس کا جینا حرام کر دے گا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غلطیاں نکالتا تھا، اس کے ہر کام میں نقص نکالنا جیسے اس نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ وہ کوئی بھی کام کرتی وہ آ کر پوچھتا، یہ کس نے کیا ہے؟ اور جب ملازم مائرہ کا نام لیتے تو وہ حلق کے بل دھاڑ کر اسے اپنے سامنے آنے کو کہتا، اور مائرہ اس کے سامنے جاتے ہی کانپنے لگتی تھی۔ یہ کھانے کی میز پر تم نے برتن سیٹ کیے ہیں؟ اس نے ایک دن غرا کر پوچھا۔ مائرہ سے نہ ہو سکا اور نہ ہاں ہو سکا، وہ بس کانپتی رہی۔ دادی نہ جانے کہاں تھی۔ ایسے موقعوں پر دادی فوراً آ کر اسے بچا لیتی تھی، لیکن آج دادی شاید کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور اسی لیے آذر اتنا چلا رہا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اسی انداز میں غرایا۔ مائرہ نے منمناتے ہوئے کہا، جی، یہ میں نے لگائے ہیں۔ اس کے الفاظ ٹوٹے ٹوٹے نکلے تھے۔ آذر نے اس کی کوہنی کو تھاما اور اسے گھسیٹتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا۔ یہ گلاس ہے، ایسے رکھتے ہیں، اور اس گلاس کو دیکھو، اس پر گرد لگی ہوئی ہے۔ تم نے برتن صاف نہیں کیے تھے۔ ہم اتنے گندے برتنوں میں کھانا نہیں کھاتے۔ یہ رواج تم لوگوں کے گھر کا ہوگا، یہ آذر لاشاری کا گھر ہے۔ یہاں ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، اور اگر تم اپنے اندر پرفیکشن نہیں لا سکتی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ہم نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، اس نے کہہ کر مائرہ کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ مائرہ اس دن کو بہت رونا آیا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ گئی کہ آذر اسے یہاں پر رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بس دادی کی ضد تھی جس کی وجہ سے وہ چپ تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ مائرہ کو کب کا دھکے دے کر یہاں سے نکال چکا ہوتا۔ اب مائرہ محتاط ہو گئی تھی، وہ ہر کام کو بڑی سمجھداری سے کرتی اور آذر کو چاہ کر بھی کوئی ایسا موقع نہیں ملتا تھا جس سے وہ مائرہ کو باتیں سنا سکتا۔ انہی دنوں مائرہ کو پتہ چلا کہ دادی کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہی ہیں۔ وہ دادی کے پاس آئی، ان کے پیروں میں بیٹھ کر اس نے روتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے جائیں، میں یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی۔
دادی نے نرمی سے اسے ہاتھوں سے تھاما، اسے اپنے قریب بٹھایا۔ تم آذر کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو نا مائرہ؟ مائرہ نے نظریں چرائیں۔ دادی نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا، آذر صرف تمہیں ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ بہت بچپن میں اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ تب سے ایسا چڑچڑا سا ہو گیا ہے۔ پھر وہ بورڈنگ میں رہتا تھا، وہاں پر ہر چیز ایسے ہی پرفیکٹ سکھائی جاتی تھی۔ میں تب بھی بہت خلاف تھی، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی، اور پتہ نہیں کب ہمارا آذر ایسا ہو گیا۔ اسے لوگوں پر جلد اعتبار نہیں ہوتا، لیکن جب ہو جائے تو وہ پھر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اس کے اعتبار آنے میں ایک لمحہ لگے گا۔ تم بس صبر سے کام لو، وہ تمہیں اب تو ویسے ہی کچھ نہیں کہتا۔ تم سارے کام اتنے اچھے سے کر رہی ہو کہ اسے موقع ہی نہیں ملتا۔ میرے جانے کے بعد بھی تم نے ایسے ہی کام کرنے ہیں۔ میرا بس چلتا تو میں تمہیں اپنے کسی بیگ میں ڈال کر لے جاتی، لیکن وہاں میں کسی کام سے جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے وہاں کتنے دن لگ جائیں گے، اسی لیے میں تمہیں نہیں لے کر جا سکتی۔ تم یہیں آذر کے پاس رہو، اس کا دھیان رکھنا۔ دادی اسے سمجھا بجھا کر چلی گئی تھی۔ دادی کو جب آذر چھوڑ کر آیا تو اس کے جیسے پر نکل آئے تھے۔ وہ بڑے مسرور سے انداز میں بنگلے میں داخل ہوا۔ اب وہ بالکل آزاد تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو اتنا ٹارچر کرے گا کہ یہ لڑکی خود یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اس لڑکی کو تنگ کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کی آواز دینے پر اس لڑکی کا کانپنا اور رونا کتنا مزے کا سین ہوتا تھا۔ وہ اس کو ڈانٹ کر خوب انجوائے کرتا تھا۔ آفس سے تھک ہار کر یا پھر وہ اپنی زندگی سے بور ہو کر مائرہ کو ڈانٹتا تھا، اور اس کو ڈانٹ کر اس کی زندگی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ دادی کے جانے کے بعد کے پہلے 2 دن تو مائرہ نے اسے ڈانٹنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ سارے کام اتنی پرفیکشن سے کرتی کہ آذر بس مٹھیاں بھینچ کر رہ جاتا تھا۔ وہ اس چیز کو لے کر تیسرے دن بڑا پریشان رہا کہ اس کے ہاتھ کوئی موقع کیوں نہیں آ رہا۔ کمرے میں پریشانی سے چکر کاٹتے رہنے کے بعد اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ پھر اس نے اپنے کمرے کی چیزوں کو بے ترتیب کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے وہاں ابھی ابھی طوفان آیا ہو۔ ساری چیزیں الٹ پلٹ تھیں۔ اس نے سب کچھ بگاڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں مسلا، مسکرایا جیسے اس نے کوئی گہری سازش کی ہو۔ پھر اس نے اونچی سی آواز لگائی۔ اس کے لہجے میں ترنم گھلی ہوئی تھی، مائرہ میرا کمرہ آ کر صاف کرو۔ وہ اور مائرہ بوتل میں سے نکلے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ جھکے چہرے کے ساتھ وہ اندر آئی اور کمرے کی حالت دیکھ کر اس نے بے ساختہ دیوار کو تھام لیا۔ تم اس کمرے کو 30 منٹ میں صاف کرو گی۔ ہر چیز جگہ پر ہونی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج دیکھ رہی ہو نا، باہر بارش ہو رہی ہے۔ اگر تم نے 30 منٹ میں کمرہ صاف نہ کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ تم سزا کے طور پر باہر بارش میں کھڑی ہوگی۔ اس نے سخت لہجے کے ساتھ مائرہ کو کہا۔ مائرہ جانتی تھی کہ 30 منٹ میں یہ کمرہ کبھی سیٹ نہیں ہوگا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ مان گئی۔ آذر نے الیکٹرک گھڑی پر ٹائمر سیٹ کر دیا۔ 30 منٹ بعد الارم بجنا تھا اور وہ خود باہر جا کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس کی ساری توجہ بلائی منزل کی جانب تھی جہاں مائرہ کام میں جٹی ہوئی تھی۔ ٹھیک 30 منٹ بعد الارم کی آواز پورے بنگلے میں گونجنے لگی۔ آذر جلدی سے کھڑا ہوا، سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ اوپر آ کر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ دل میں وہ جیسے بھنگڑے ڈالنے لگا تھا۔ کمرہ سیٹ نہیں ہوا تھا اور اب باری تھی مائرہ کو سزا دینے کی۔ اس نے مائرہ کو کلائی سے تھاما تو مائرہ بھی رک کر پیچھے ہوئی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں یہاں مجبوری میں رہ رہی ہوں۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی تو آذر نے سر کو جھٹکا۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ تم یہاں جس مقصد لے کر آئی ہو وہ مقصد تو میں پورا نہیں ہونے دوں گا۔ مائرہ سمجھ نہ سکی کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اس نے پوچھا تو آذر کی دونوں آئی بروز اوپر ہو گئی۔ اب اتنی انجان نہیں بھی مت بنو۔ تم میری دادی کو بوتل میں اتار کر اس گھر سے سارا سامان سمیٹ کر نکلنا چاہتی ہو۔ تمہارا کزن بھی اس سب میں ملا ہوا ہے۔ اگر اس دن جب یہاں پر سانپ کو ریسکیو کرنے آئی تھی تو تم نے ہماری شان و شوکت دیکھ لی، تمہارے دل میں لالچ آ گیا،
تم نے سوچا کہ اس گھر میں پلاننگ کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، تو تمہارے کزن یا وہ جو بھی ہے، تمہارا ستیلا بھائی، تم دونوں نے مل کر ایک کہانی بنائی جس پر عمل کر کے تم یہاں آ گئے، اور اب تم اس انتظار میں ہو کہ میری دادی کب تم پہ اندھا یقین کر کے اپنا پورا گھر تمہارے حوالے کر دیں اور تم اس گھر کی صفائی کر کے یہاں سے چلتی بنو۔ لیکن میری بات سنو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آذر نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کیا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ بے ساختہ آذر اور اس کی نگاہیں ملی تھیں۔ آذر ایک لمحے کو ٹھہرا۔ اس نے ان بڑی بڑی آنکھوں کو آج پہلی بار اتنی توجہ سے دیکھا تھا۔ اسے بے ساختہ دادی کی بات یاد آئی کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی ہے۔ اس کی گہری اداس آنکھیں دیکھ کر آذر کے دل میں ایک ہلچل سی ہوئی۔ اس نے تیزی سے اس لڑکی کو دھکا سا دیا۔ مائرہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ سہارا لے کر وہ سیدھی ہوئی اور آذر تب تک اس کی طرف پیٹھ کر چکا تھا۔ اب تم سزا کے حقدار ہو۔ تم باہر جا کر لان میں بارش میں کھڑی ہو جاؤ، ورنہ اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں تمہارے وجود کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جیسی نکمی نوکرانی ہمیں نہیں چاہیے۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے دل کو بڑی مشکل سے سنبھالے مائرہ کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی؟ باہر بارش ہو رہی ہے، سردیوں کی بارش ہے، میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ آذر اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ وہ خونخوار تاثر چہرے پر سجا کر پلٹا۔ تمہیں سب پتہ ہے نا کہ سردیوں کی بارش تمہیں بیمار کر دے گی، اور تم اتنی رات کو کہیں پر بھی نہیں جا سکتی۔ تمہاری یہ زبان بہت چلتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں جانتا۔ یا تو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ جا کر لان میں کھڑی ہو جاؤ۔ جب مجھے تم پر رحم آ جائے گا تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ وہ کہہ کر مائرہ کو کونی سے پکڑتا کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اور پھر لاؤنج سے ہوتا ہوا باہر لان میں لے آیا۔ اسے بارش میں دھکیل کر وہ خود برآمدے میں کھڑا تھا۔ اب یہاں کھڑی رہو، ورنہ وہ دروازہ رہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مائرہ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ لمحوں میں سردی کی بے باک بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ آپ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ آذر نے سر جھٹکا۔ میں تمہاری ان بھولی بھولی باتوں سے پگھلنے والا نہیں۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یہاں پر تب تک کھڑی رہو جب تک مجھے تم پر رحم نہیں آ جاتا، ورنہ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہہ کر بڑے مزے سے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مائرہ اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے سر کو ہلایا۔ اتنی ذلت کے بعد اسے لگا کہ اسے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ وہ اس مرد کا یقین کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ مرد سوچ چکا ہے کہ وہ مائرہ کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا، تو مائرہ کچھ بھی کر لے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ جا کر سہیل کو اپنا آپ سونپ دے۔ ایسے ہی اس نے ٹارچر کرنا ہے، اور ایسے ہی یہ مرد کر رہا ہے، اور پھر وہ یہاں کب تک چھپی رہے گی؟ اس کی زندگی میں تو کچھ بھی ایسا امید بھرا نہیں تھا جس کے سہارے وہ یہاں رک جائے۔ اسے ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا ہی تھا، تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ وہ کچھ دیر کھڑی جیسے سوچتی رہی، پھر پلٹی اور گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ آذر کو کرنٹ سا لگا۔ یہ لڑکی، تم کہاں جا رہی ہو؟ آذر نے مائرہ کو آواز دی، لیکن مائرہ نے جواب نہ دیا۔ آذر کو برا لگا۔ تم اگر آج اس گھر سے باہر نکلی تو میں تمہیں دوبارہ یہاں پر کبھی گھسنے نہیں دوں گا۔ مائرہ نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ روش پہ آگے آ گئی تھی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم یہاں سے نکلیں تو پھر تم مر بھی جاؤ گی تو بھی میں تمہیں یہاں پر گھسنے نہیں دوں گا۔ مائرہ کے پاؤں رکے۔ اس نے پلٹ کر آذر کی جانب دیکھا جو برآمدے میں کھڑا تھا۔ روشنی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اور مائرہ خود اندھیروں میں کھڑی تھی، سیاہ بادلوں کے سائے میں۔ کبھی جو بادل آپس میں ٹکراتے اور بجلی چمکتی تو اس کا چہرہ روشن ہوتا تھا۔ وہ پوری کی پوری بھیگی ہوئی تھی۔ میں یہاں پر چاہے پوری زندگی رک کر بھی آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی رہوں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور میں نے ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا ہی ہے، اور شاید میری قسمت میں سہیل ہی لکھا ہے، تو پھر یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اتنے دنوں سے یہاں رکی ہوئی ہوں، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا، تو مزید یہاں رک کر کیا ہی بدل جائے گا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا، لیکن اب میں آپ لوگوں کو مزید تنگ نہیں کروں گی۔
آپ دادی کو میری طرف سے شکریہ کہیے گا۔ اب میں کبھی بھی آپ لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ آذر کے لب بھنج گئے۔ تم یہاں پر یہ ایموشنل تقریر کر کے یہ چاہ رہی ہو نا کہ میں تمہیں روک لوں؟ مائرہ نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی، اور اب آپ روکیں گے بھی تو بھی میں نہیں رکوں گی۔ میں جا رہی ہوں۔ تبھی آسمان پر بجلی چمکی، مائرہ کا چہرہ روشن ہوا۔ ایک بار پھر آذر نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کا دل جیسے سینہ چیر کر باہر آنے کو ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو ضبط کیے کھڑا تھا۔ نہ جانے دل میں کون سا احساس تھا جو اسے مائرہ کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ سختی سے زمین پر پیروں کو جمائے کھڑا تھا۔ اسے مائرہ کی طرف نہیں جانا تھا، لیکن مائرہ کو تو جانا تھا، اس لیے وہ پلٹی اور دروازہ عبور کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد آذر کو یوں لگا جیسے اس کا پورا وجود خالی ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ لڑکی چلی گئی، لیکن پھر وہ گہرا سانس بھر کے خود کو یہ کہتا کہ چلی گئی تو چلی گئی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اندر چلا گیا، اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ ابھی بھی بکھرا ہوا تھا، لیکن وہ بے پرواہ ہوتا بغیر بیڈ پر لیٹ گیا۔ بالکنی کے دروازے کو دیکھا تو اسے مائرہ کا عکس دکھائی دیا، جیسے وہ وہاں کھڑی کانچ کے دروازے کو پیٹ رہی ہو۔ اس نے اس دروازے کی طرف کروٹ کر لی۔ وہ کھلا ہوا تھا، لیکن پردوں پر ابھی بھی مائرہ کا عکس تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے مائرہ کی روئی روئی آنکھیں دکھائی دینے لگیں۔ ایک بار پھر وہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی حالت سے جھنجھلاتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ بارش شدید سے شدید تر ہو رہی تھی۔ بجلیاں زور زور سے چمک رہی تھیں۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ رات کے 12:30 ہو رہے تھے۔ یہ تو نے کیا کیا آذر؟ اس لڑکی کو اس وقت گھر سے نکال دیا؟ کیا تجھے لگتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہی ہوگی؟ اگر وہ اس سہیل کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ آذر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ وہ اپنے ضمیر سے اٹھتی آوازوں کو خاموش کرانا چاہتا تھا، لیکن آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اور پھر آذر پلٹا اور تقریباً بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ وہ پورچ میں آیا، گاڑی نکالی اور بنگلے سے نکل گیا۔ اندھیر سڑکوں پر وہ ڈری کی سہمی چل رہی تھی۔ جب بھی بجلی گرجتی وہ اپنے بازوؤں میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ اس کے چہرے میں ایک ڈھیلا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈھیلا نہیں تھا کہ وہ کسی طرح کوئی ٹیکسی ڈھونڈ کر اس میں بیٹھ جاتی۔ اس نے ایک بار سوچا کہ وہ گھر چلی جائے، لیکن سہیل کے ڈر سے وہ گھر بھی نہ گئی۔ وہ بس سڑک پر چلتی رہی۔ وہ بس سٹاپ پر آ گئی تھی۔ وہاں پر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، صرف چند آدمی تھے جو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مائرہ اپنے بھیگے وجود کے ساتھ اپنے گیلے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹے ان کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سارے چہرے اجنبی تھے، لیکن ان سب کی آنکھیں ایک جیسی تھیں۔ لیکن ان چہروں میں ایک چہرہ ایسا تھا جو اسے جانتا تھا، دو آنکھیں ایسی تھیں جو اسے پہچان گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور فون کو کان سے لگاتا وہ مرد باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مائرہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں کتنی دیر بیٹھنا ہے، لیکن اس کے پاس یہاں بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ خود کلامی کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ تبھی اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ مائرہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے، آنکھیں جوتیوں سے الجھیں، کیچڑ میں لتھڑے گیلے پیر اور پھر وہ میلی شلوار۔ پھر جیسے جیسے چہرہ اوپر کرتی گئی اس کی جان نکلتی چلی گئی۔ سامنے سہیل کھڑا تھا، وہی سہیل جس سے وہ بچ کر آذر کے گھر چھپی ہوئی تھی۔ آخر کار وہ سہیل کے ہاتھ چڑھ ہی گئی تھی۔ سہیل نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے بازو سے دبوچا اور اپنے سامنے کھڑا کرتے ہی وہ پوری قوت سے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ تجھے کیا لگا کہ تو ہمیشہ مجھ سے بچتی رہے گی اور میں کبھی بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکوں گا؟ اس دن تو بھاگ گئی تھی، لیکن آج میں دیکھوں گا تجھے بچانے کون آتا ہے، یا تو کیسے بھاگتی ہے۔ بہت چلتے ہیں نا تیرے ہاتھ، تیرے یہ ہاتھ توڑ دوں گا، پھر تیرے پاؤں توڑ دوں گا، پھر تجھے اپاہج بنا کر اپنے رحم و کرم پر پوری زندگی رکھیل بنا کر رکھوں گا۔
پہلے تو میں تجھے بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تجھے عزت دی جائے، تیرا مقام تو یہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاؤں کو زمین پر مارا۔ ایک تھپڑ سے ہی مائرہ کا سر چکرا گیا تھا۔ کچھ سردی کی بارش نے اس کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اپنے بچاؤ میں وہ سہیل کے سخت ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ناکام ہو رہی تھی۔ سہیل اسے لے کر ویٹنگ ایریا سے نکل گیا تھا۔ مائرہ ٹوٹتے لہجے میں اس سے التجا کر رہی تھی، پلیز مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ سہیل نے پلٹ کر ایک اور تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ اس کے دونوں گالوں پر سہیل کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ تمہیں تو اب کبھی نہیں جانے دوں گا میں، تو میرے ساتھ گھر جائے گی۔ تیری ماں کو بھی تو پتہ چلے کہ اس کا بھگانا رائے گاں گیا۔ تیری ماں کے سامنے تیرا وہ حال کروں گا کہ آج کی رات تم دونوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گی۔ تم دونوں کبھی بھی میرے سامنے بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ وہ نہ جانے کس کی گاڑی مانگ کر لایا تھا۔ اس کی پچھلی سیٹ کھول کر وہ مائرہ کو اس میں دھکیل رہا تھا کہ تبھی وہاں ایک اور گاڑی رکی۔ مائرہ اس گاڑی کو پہچان گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سہیل سے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ رک گئی۔ جب اس نے آذر کو دیکھا، وہ جو اتنی دیر سے سہیل سے اپنا آپ چھڑانے کی مزاحمت کر رہی تھی، اب بالکل رک گئی تھی۔ آذر نے جب سہیل کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گیا۔ جیسا خاکہ مائرہ نے دادی کو بتایا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا، اور جس طرح سے اس نے مائرہ کو پکڑ رکھا تھا، آذر کو بہت برا لگا۔ اور پھر سہیل کی انگلیوں کے نشان جو مائرہ کے گالوں پر تھے دیکھ کر آذر کے لب بھنچ گئے۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو، وہ آگے بڑھ کر بولا تو سہیل نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ پھر اس کی نگاہیں مائرہ پر جم گئی۔ او، تو اس یار کے لیے بھاگی تھی؟ اب پہلے تیرے یار کی جان لوں گا، پھر تیری جان لوں گا، اس نے کہہ کر مائرہ کو پیچھے دھکیلا، لیکن مائرہ تیزی سے سہیل کے سامنے آ گئی۔ تم انہیں کچھ نہیں کہو گے، میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں انہیں نہیں جانتی، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں اب دوبارہ نہیں بھاگوں گی، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے۔ میں جان گئی ہوں کہ میری قسمت میں صرف ٹھوکریں لکھی ہیں، اب وہ تم مارو یا کوئی غیر، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی بات آذر سن چکا تھا۔ آذر کو اپنے ہر رویے پہ بڑی پشیمانی ہوئی۔ مائرہ میری بات سنو، اس نے اتنی نرمی سے اسے پکارا کہ مائرہ نے بے ساختہ آنکھیں مینچیں۔ سہیل کے لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ ابھری۔ او ہو، تو اپنے یار کو بچا رہی ہے، اس نے محظوظ انداز میں کہا۔ وہ دوبارہ مائرہ کا بازو پکڑنے لگا کہ آذر آگے بڑھا اور اس نے سہیل کو گریبان سے تھام لیا۔ اگر اب تو نے اس لڑکی کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تم پوری زندگی بھی جڑ نہیں سکو گے۔ یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر آذر کے ہاتھ کو سہیل کے گریبان سے پیچھے کیا اور اسے دھکا سا دیا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ اپنے گھر واپس جائیں۔ آپ لوگوں نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر دیا، اب میں مزید آپ لوگوں سے مدد نہیں لے سکتی، میری یہی قسمت ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ آذر کے لب بھنچ گئے۔ اس نے سہیل کو دیکھا جو اپنی گردن کو سہلا رہا تھا۔ آذر کے گریبان پکڑنے سے اس کا گلا گھٹ گیا تھا، اس کے چہرے پر خون سمٹ آیا تھا، وہ کھانستا ہوا اپنی گردن کو سہلا رہا تھا اور آذر کھا جانے والی نظروں سے مائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری یہی لمبی زبان بری لگتی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ کرو، جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ مائرہ نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں کھڑی، میرا جو دل آئے گا میں کروں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آذر نے دانت کچکچائے۔ یہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ مائرہ نے آنکھیں رگڑی۔ مار دے گا تو مار دے، لیکن میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ آپ میری پہلے ہی بہت بے عزتی کر چکے ہیں، میں اپنی قسمت سے کب تک بھاگتی رہوں گی؟ یہ میری قسمت ہے، میں اسے قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی سہیل آگے بڑھا۔ او ہیرو، درمیان سے ہٹ جا، تو بلا وجہ اب یہاں پر سین کریٹ مت کر، مجھے اسے لے جانے دے۔ اس کے آگے بڑھتے ہی آذر نے اپنے کوٹ سے گن نکالی اور اسے سہیل کی طرف کیا۔ ہاتھ لگا کے دکھا، 6 کی 6 گولیاں تیرے مستقبل پہ اتاروں گا
اور پھر تو پوری زندگی باپ بننے کو ترسے گا، ہجڑوں میں بھرتی ہو جائے گا۔ آذر نے کہہ کر سہیل کے پیروں میں گولیاں چلائی تو وہ چیختا ہوا پیچھے ہو گیا، اور اس کے پلٹتے ہی آذر مائرہ کی طرف گیا۔ اور تم، اس میں 5 گولیاں بچی ہیں، اگر تم نہ بیٹھی گاڑی میں تو 2 گولیاں تمہارے سر میں ماروں گا اور 3 تمہارے پیٹ میں اتار دوں گا۔ تمہیں یہاں سے لے کر تو میں ہی جاؤں گا۔ یہ تمہاری قسمت نہیں ہے، تمہاری قسمت کوئی اور ہے۔ وہ اپنا نام نہ لے سکا، اسے بڑا مشکل لگ رہا تھا یہ کہنا۔ مائرہ نے آذر کو دھکا سا دیا۔ آپ کیوں مجھ پر ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں؟ اب میں آپ کے گھر نہیں ہوں، میرا جو دل میں آئے گا وہ میں کروں گی۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ مجھ پر حکم چلانے والے، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی، لیکن آذر اس کے بازو کو دبوچ اسے جھنجھوڑ کر وہ اپنے سامنے کرتا، اپنے چہرے کو اس کے چہرے پر جھکاتا، اس کی پشت کو اپنی گاڑی سے لگا چکا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہارا کیا ہوں؟ تم یہ چاہ رہی ہو نا کہ میں تم سے معافی مانگوں؟ مائرہ نے بہتی آنکھوں سے سر نفی میں ہلایا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، میں بس چاہتی ہوں کہ آپ اپنے محل میں جا کر آرام کریں، میری وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ آذر کے لب بھنج گئے، وہ یک تک اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لڑکی کہ تم میرے اعصاب پر سوار ہو گئی ہو اتنے دنوں سے۔ میں تمہیں بھگانے کی اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ کہیں تم حد سے زیادہ میرے دماغ میں نہ بس جاؤ، پھر میرے لیے تمہیں نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ تم جلد از جلد میرے گھر سے چلی جاؤ، لیکن تمہارے گھر سے جانے کے بعد بھی تم میرے گھر میں ہی موجود ہو۔ میں جب تمہیں نکال کر کمرے میں گیا تم وہاں تھی، جب میں سیڑھیوں سے اترا تو وہاں کھڑی تھی، لاؤنج میں پہنچا تو تم وہاں بھی تھی، کچن سے تمہاری آوازیں آ رہی تھی، راہداری میں بھی تم کھڑی تھی، اور لان میں بھی تم تھی، بھیگتی ہوئی، روتی ہوئی، دل ہی دل میں مجھے گالیاں دیتی ہوئی، تم ہر جگہ تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس نے مائرہ کی کلائی کو تھام کر اس کے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھا۔ تم یہاں بھی ہو۔ پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر رکھا۔ تم یہاں بھی ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے اپنے مضبوط بازو مائرہ کے گرد حائل کر کے اس کے بھیگے سراپے کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ اور تم یہاں بھی ہو، تم آذر لاشاری کے روم روم میں ہو۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ اگر میں تمہیں نکال بھی دوں گا تو بھی تم نہیں نکلو گی، تم میرے اندر ہی ہو۔ تمہیں نکال دینا مطلب خود کو خالی کر لینا ہے، اور میں خود کو خالی نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی، آذر لاشاری کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں تمہیں کیوں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ کھل کر میں محبت کا اظہار نہیں کروں گا، مجھ سے بس اتنا ہی رومانٹک ہوا جاتا ہے، باقی کی پرفارمنس میں تمہیں بیڈ پر دکھاؤں گا، اس نے آخر میں شرارت سے کہا۔ تو مائرہ جو پہلے ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، پھر اس کی بے باک باتوں سے کانپنے لگی۔ مائرہ غلط تھی، سہیل اس کا نصیب نہیں تھا، اس کا نصیب تو وہ تھا جو اس وقت اس کے روبرو کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ کو تھامے اس کے اپنے گال پر رکھ رہا تھا۔ مائرہ نے پہلی بار اس کے شیو کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کیا۔ وہ مرد آگے بڑھتا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا، اس کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھ رہا تھا۔ اس نے مائرہ کو اپنے نام دے دیا تھا، اس نے مائرہ کی امی کو جہنم سے نکال لیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اب محفوظ تھیں۔ دادی آذر کے فیصلے پر بہت خوش تھیں، انہیں تو مائرہ پہلے دن سے ہی بہت پیاری لگی تھی۔ ان کے دماغ میں یہی آیا تھا کہ وہ مائرہ کو کسی طرح آذر کی زندگی میں شامل کر دیں، اسی لیے انہوں نے مائرہ کو رکھنے کی ضد کی تھی۔ اور پھر جب آذر نے اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہی تو ان کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ مائرہ کو یہ سب خواب سا لگا، اور وہ ابھی بھی اس مرد کو اپنے وجود پر حق جتاتے دیکھتی آنکھیں موند چکی تھی، تو اس کے بھاری وجود تلے دبی آہستہ آہستہ سسک رہی تھی، اور وہ مرد اس کے کان کی لو سے لبوں کو مس کرتے ہوئے اپنی گرم سانسوں اور اپنے گرم لمس سے اس کو جلاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں تڑپانے کا، تمہیں تنگ کرنے کا، تمہیں رلانے کا، تمہیں ہنسانے کا حق صرف میرا ہے، کوئی اور تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا، میں کسی کو اتنی اجازت نہیں دے سکتا۔
کہ وہ تمہیں تنگ کرے۔ تمہیں تنگ میں کروں گا، تمہارا جینا حرام میں خود کروں گا، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنے ماضی کو بھول جاؤ گے۔ تم پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ وہ کہہ کر اس کے روم روم پر محبت لکھتا اس کو بے حال کر گیا تھا۔ ان دونوں کی کہانی اس کمرے سے شروع ہوئی تھی اور اس کمرے میں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ مائرہ نے اپنا آپ آذر کے حوالے کر دیا تھا اور وہ جیسے جیسے کسی گیلی مٹی کو اپنی انگلیوں سے چھوتا اپنی پسندیدہ شکل میں ڈھال رہا تھا۔ مٹی کبھی سسکتی چٹکتی اس بھٹی میں جلنے لگی جو آذر کے نام کی تھی، جو آذر کی محبت کی تھی۔ ختم شد۔